السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے ایک بہت ہی اہم بنیادی تصور یعنی وحی پر بات کریں گے، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ جو اسلامی روایات ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں آج، ان میں قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے نازل ہوا، اس بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس آج مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ایک اردو آڈیو کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں وحی کی نوعیت کیا تھی، طریقے کیا تھے، اور اس کے اللہ کی طرف سے ہونے پر کیا دلائل دیے گئے ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ جی، اصل میں گفتگو انہی ذرائع میں جو معلومات ہیں نا، ان کا ایک طرح سے گہرائی میں جا کر جائزہ لینے کی کوشش ہے، تاکہ یہ واضح ہو کہ مصنف نے کیا نکات پیش کیے ہیں وحی کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ماخذ بہت صاف کہتا ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کوئی تصنیف نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جی، سورت یونس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ کہیں میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار واضح ہو جاتا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے والے نہیں۔ اور دیکھیں، اس بات کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ جیسا مصنف نے بیان کیا، یہ ایک طرح سے ایک مکمل پیکج ہے، یا تو آپ پورے پیغام کو مانیں یا پھر پورا رد کر دیں۔ اچھا، اور مصنف نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح ہدایت تھی کہ بھائی لوگ مذاق اڑائیں، انکار کریں، مخالفت کریں، جو مرضی کریں، آپ نے یہ حق کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے اور بغیر کسی ڈر خوف کے پہنچاتے رہنا ہے۔ سورت ہود میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، تم جس حق پر مامور کیے گئے ہو اسے بے کم و کاست اور بے خوف و خطر بیان کیے جاؤ۔ تو یہ بات پیغام کی اہمیت بھی بتاتی ہے اور پہنچانے والے کی ذمہ داری بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر یہ پیغام پہنچا کیسے؟ یہ عمل کیسے ہوا؟ کیا اس کی تفصیلات ہیں ماخذ میں؟ جی، ماخذ میں سورۃ الشورى کا حوالہ دے کر 3 عام طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ براہ راست دل میں بات ڈال دے، جسے الہام کہتے ہیں، یا پھر پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، یا پھر تیسرا طریقہ کسی فرشتے کو پیغام دے کر بھیجے جو اللہ کے حکم سے وہی پہنچائے۔ اور ظاہر احادیث میں اس کی مزید تفصیل ملتی ہوگی۔ بالکل بالکل۔ مصنف احادیث کی روشنی میں پھر ان طریقوں کی مزید تفصیل بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کا آغاز ہوا سچے خوابوں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا حوالہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ اس طرح صاف آتا تھا جیسے صبح نمودار ہوتی ہے، یعنی بالکل واضح۔ اچھا، یہ شروعات تھی۔ جی، یہ گویا ایک ابتدائی بتدریج مرحلہ تھا۔ پھر ایک اور طریقہ تھا براہ راست دل میں بات ڈال دینا، نفث فی الروح جسے کہتے ہیں۔ اچھا، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار تو بہت مرکزی ہے نا، قرآن میں بھی بار بار ذکر ہے۔ جی بالکل۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الشعراء میں بھی۔ اچھا، احادیث میں جو تجربات بتائے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی سنا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ جی ہاں، مصنف کے مطابق یہ ایک صورت تھی، اور اکثر وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے ان کی شکل میں آتے تھے۔ اچھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک قول ہے کہ یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ آسان تھی، یعنی اس میں زیادہ شدت یا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بالکل الٹ سب سے مشکل، سب سے شدید صورت کون سی تھی؟ وہ کیفیت تھی مصنف کے مطابق جب وحی ایک گھنٹی کی سی آواز کے ساتھ آتی تھی۔ حدیث میں اسے وحی کی شدید ترین شکل کہا گیا ہے۔ گھنٹی کی آواز؟ جی، سلسلۃ الجرس جسے کہا گیا ہے، اور اس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، اور اگر آپ اونٹنی پر ہوتے تو وہ وحی کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جسمانی اثرات بتاتے ہیں کہ یہ تجربہ کتنا غیر معمولی اور شدید ہوتا ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں،
ماخذ میں ذکر ہے کہ 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی بہت عظیم الشان صورت میں بھی دیکھا۔ سورۃ النجم میں اس طرف اشارے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور طریقہ جو بیان ہوا ہے وہ ہے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت۔ اچھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ویسی ہی گفتگو تھی جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، جس میں براہ راست احکامات ملے جیسے نماز فرض ہوئی۔ تو گویا وحی کے کئی مختلف مدارج اور انداز تھے۔ بالکل۔ مصنف کچھ روایات کا حوالہ دے کر ایک ترتیب بھی بتاتے ہیں کہ شاید نبوت کے شروع کے 3 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام تعلیم و تربیت پر رہے، اور پھر اگلے 20 سال حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے رہے۔ خلاصہ یہ کہ انسانی شکل میں آنا سب سے ہلکا تجربہ تھا اور گھنٹی کی آواز والا سب سے شدید۔ ایک 8ویں شکل کا ذکر بھی کہیں کہیں ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار کر کے وہی پانا، لیکن مصنف خود کہتے ہیں کہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے، تو اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو وہی آنے کی طریقوں کا بیان ہو گیا جو اس ماخذ میں ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ان دلائل کی طرف جو مصنف پیش کرتے ہیں کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور شاید سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی ہے، 40 سالہ زندگی۔ جی، اس نقطے پر مصنف بہت زور دیتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 40 سال کی زندگی جو مکہ والوں کے سامنے کھلی کتاب تھی، اس میں آپ کو کہیں دور دور تک بھی کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی جسے آپ اس عظیم دعوے اور پیغام کی کوئی تمہید یا تیاری کہہ سکیں۔ یعنی نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فلسفہ یا دین یا تاریخ یا ایسی کسی چیز پر کوئی بات کی، نہ کسی سے کچھ سیکھا، نہ آپ کی محفلیں ایسی تھیں، نہ مشاغل ایسے تھے۔ کوئی ایسی غیر معمولی ذہنی یا روحانی تبدیلی بھی اس عرصے میں نظر نہیں آتی جو اچانک اس انقلاب کی وجہ بن سکے۔ تو مصنف کے خیال میں یہ اچانک پن ہی ایک بہت بڑی دلیل ہے؟ بالکل۔ مصنف کے نقطہ نظر سے یہ اچانک پن ہی ثبوت ہے کہ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کوئی سوچ یا کوشش نہیں ہو سکتی، اور یہ دلیل سیدھی جڑتی ہے اس چیلنج سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنے لوگوں کو دیا تھا۔ اچھا، یعنی اتنی شدید مخالفت تھی، ذاتی دشمنی تھی، آپ کو غلط ثابت کرنے کی ہر کوشش کی گئی، لیکن کوئی ایک آدمی بھی، آپ کا بدترین دشمن بھی، یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن یا یہ تعلیم کسی خاص انسان سے سیکھی ہے۔ یعنی وہ کوئی نام نہیں لے سکے؟ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا نام لیتا بھی، مان لیں کسی یہودی عالم کا یا کسی عیسائی راہب کا یا مکے کے ہی کسی شاعر یا پڑھے لکھے آدمی کا، تو فوراً بات کھل جاتی نا۔ صحیح۔ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ساری زندگی سب کے سامنے تھی۔ عرب میں اس وقت نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی علمی مرکز، نہ کوئی ترجمے کا ادارہ، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ مصنف تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مخالفین ایک کاغذ کا پرزہ بھی برآمد نہیں کر سکتے تھے جس میں یہ معلومات لکھی ہوئی ہوں، اور سفروں کا بہانہ بھی نہیں چل سکتا تھا کیونکہ وہ تجارتی سفر قافلوں کے ساتھ ہوتے تھے، سینکڑوں لوگ گواہ ہوتے تھے، وہاں چھپ کر کچھ سیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ تو واقعی ایک بڑا چیلنج تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ جی، اور مصنف اس کی اہمیت مزید واضح کرتے ہیں کہ یہ چیلنج صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک نہیں تھا۔ بعد میں جب مسلمانوں کی حکومت بنی، کیسر و کسریٰ سے جنگیں ہوئیں، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام وغیرہ کے سفر میں کسی عیسائی سے کچھ سیکھا ہوتا تو کیا رومی سلطنت اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹتی؟ ہاں، یہ تو وہ ضرور کرتے۔ وہ تو پوری دنیا میں شور مچاتے کہ بھئی یہ شخص تو ہمارے ہی لوگوں سے سیکھ کر نبی بن بیٹھا ہے، لیکن تاریخ میں ایسا کوئی دعویٰ کہیں نہیں ملتا۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس دعوے کو جھٹلانا آج سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ صحیح۔ سارے کردار، جگہیں، حالات سب موجود تھے، کسی بھی الزام کی فوراً تصدیق یا تردید ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود کوئی متبادل انسانی ذریعہ نہ بتا سکنا مصنف کے نزدیک ایک بہت اہم دلیل ہے۔ یہ تو ہو گئیں بیرونی شہادتیں، کیا قرآن کے اپنے اندر بھی کوئی ایسی دلیل ہے جس کا ذکر ماخذ کرتا ہے؟ ہاں جی، بالکل۔ مصنف قرآن کی داخلی شہادتوں کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر غیب کی خبروں کی۔ غیب یعنی وہ باتیں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام ذرائع سے جاننا ممکن نہیں تھا۔ جیسے پچھلی امتوں کے واقعات کی تفصیل یا کچھ آنے والے وقت کی پیشگوئیاں۔ مصنف مثالیں دیتے ہیں حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کی،
حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی وہ تفصیلات جو تورات میں بھی نہیں ملتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، طوفان کا قصہ۔ ان قصوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن میں اکثر یہ آیت آتی ہے جس کا مفہوم ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ یہ بات آپ کو سورت ہود، سورت آل عمران، سورت یوسف کئی جگہ ملے گی۔ اور مصنف کے نزدیک یہ دلیل اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ کھلم کھلا کیا جا رہا تھا انہی لوگوں کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیم، آپ کے ذرائع سب سے واقف تھے۔ صحیح۔ ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ باتیں نہ تم جانتے تھے پہلے، نہ تمہارا نبی جانتا تھا۔ اگر یہ غلط ہوتا، اگر یہ قصے کہانیاں پہلے سے مشہور ہوتی یا اہل کتاب کے عالم اسی طرح جانتے ہوتے جیسے قرآن بتا رہا ہے، تو مخالف فوراً شور مچاتے کہ یہ تو پرانی باتیں فلاں جگہ سے سنی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن مصنف کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا۔ یہ غیب کی خبریں سن کر ہی تو بہت سے لوگ ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے حاصل نہیں کیا۔ اتنی مخالفت کے باوجود مخالفین اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ مصنف سوال اٹھاتے ہیں، اگر مکہ کے کفار اس چیلنج میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری پاتے تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دینا ان لوگوں کے لیے کیا مشکل تھا، مگر وہ ناکام رہے۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ بات آتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ خود قرآن میں وحی کے نزول اور اس کے اثرات کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں، کچھ استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ بارش کی مثال کا ذکر ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم تمثیل ہے جس کا ذکر مصنف نے سورۃ الرعد اور سورۃ الحج کے حوالے سے کیا ہے۔ سورۃ الرعد میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر سیلاب کے اوپر جھاگ بھی آ گیا۔ مصنف اس کی تشریح کرتے ہیں کہ آسمانی بارش وحی کی طرح ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ خشک بنجر زمین اس وقت کا عرب معاشرہ ہے یا ہدایت سے خالی انسانیت۔ جیسے بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، ویسے ہی وہی انسانوں میں روحانی، اخلاقی، تہذیبی زندگی پیدا کرتی ہے۔ اور وہ ندی نالے کا اپنے ظرف کے مطابق بہنا، وہ انسانوں کی الگ الگ صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کوئی اپنی سمجھ اور استعداد کے مطابق اس وحی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ باطل ہے، دکھاوا ہے جو جلد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ پانی یعنی وحی اور حق وہ ٹھہر جاتا ہے اور فائدہ دیتا ہے۔ اور سورۃ الحج والی آیت میں کیا خاص بات ہے؟ سورۃ الحج میں جو فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس پر مصنف ایک بہت لطیف نقطہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے عرب کی زمین پر بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی زندگی کی لہر دوڑ جاتی تھی، اسی طرح یہ وحی کا باران رحمت اس بنجر معاشرے کو علم و اخلاق اور تہذیب کا ایسا باغ بنا دے گا جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ گویا وحی کے انقلابی اثر کی پیشین گوئی تھی۔ ایک اور اہم لفظ جس کا ذکر ماخذ کرتا ہے وہ روح ہے۔ کیا یہ لفظ بھی وحی کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جی، مصنف کے مطابق قرآن میں روح کا لفظ کئی معنوں میں آیا ہے، اور ان میں سے ایک معنی وحی یا وحی لانے والا فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے۔ اچھا، جی، مثال کے طور پر سورۃ الشورى میں تو بہت صاف ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی۔ یہاں روح سے مراد سب کے نزدیک وحی یعنی قرآن ہے۔ لیکن سورۃ الاسراء کی وہ آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کا کیا؟ عام طور پر تو اس سے انسانی روح مراد لی جاتی ہے نا؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر مصنف نے تفصیل سے بات کی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے یہاں روح سے مراد انسانی روح ہی لی ہے، لیکن وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر آپ آیت سے پہلے اور بعد کا مضمون دیکھیں یعنی سیاق و سباق، تو وہاں بات چل رہی ہے قرآن کی، وحی کی، نبوت کی۔ صحیح۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ کفار کا سوال وحی کی نوعیت کے بارے میں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے۔ اسی کو قرآن نے روح کہا اور جواب دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی یہ اللہ کا ایک خاص معاملہ ہے، تم اس کی پوری حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ بھی دیتے ہیں یُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،
وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح القا کرتا ہے۔ یہاں بھی روح سے مراد وہی ہے۔ تو گویا اس ماخذ کے مطابق وحی کو زندگی دینے والی بارش اور اللہ کے ایک خاص امر روح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا، آخر میں مصنف قرآن کی کن خوبیوں کو اس کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل بتاتے ہیں؟ جی، مصنف کئی خصوصیات گنواتے ہیں۔ ایک تو وہ قرآن کے بابرکت ہونے پر زور دیتے ہیں، یعنی یہ کتاب سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اس میں انسان کی اصل بھلائی کے لیے مکمل ہدایت ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے، پاکیزہ اصول ہیں زندگی کے، اور یہ انسان کو اندھیروں سے روشنی میں لاتی ہے۔ اور دوسری باتیں؟ دوسری باتوں میں یہ کہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کی تعلیم کو مکمل کرتی ہے، ان سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اس کا مقصد سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے، غافلوں کو خبردار کرنا ہے۔ یہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو نہیں، بلکہ ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو سچائی کی تلاش میں ہیں، جن کی نظریں اونچی ہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات کہ جو لوگ سچے دل سے اسے مانتے ہیں، یہ ان کی زندگیوں میں ایک زبردست انقلاب لا دیتی ہے۔ ان کی سوچ، کردار، ترجیحات سب بدل جاتا ہے۔ ان کی توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر صرف ایک اللہ پر آ جاتی ہے۔ اور ان ساری خوبیوں کی بنیاد پر مصنف کا آخری استدلال کیا ہے؟ مصنف آخر میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ساری خوبیاں، یہ مکمل ہدایت، یہ پاکیزہ تعلیم، یہ زندگی بدل دینے والا اثر، کیا یہ کسی ایسی کتاب کی ہو سکتی ہیں جسے کسی انسان نے خود سے گھڑ لیا ہو؟ اچھا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان نے جو نعوذ باللہ جھوٹ بول کر اسے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہو؟ مصنف کے نزدیک یہ عقلی طور پر ممکن نہیں لگتا کہ ایک جھوٹا انسان اتنی سچی، اتنی پاکیزہ اور اتنی طاقتور کتاب بنا سکے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مولانا مودودی کی سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتباسات کی روشنی میں دیکھا کہ اس ماخذ میں قرآن کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار صرف اسے پہنچانے والے کا ہے۔ پھر ہم نے وحی کے مختلف طریقے دیکھے جو بتائے گئے، جیسے سچے خواب، دل میں بات ڈالنا، فرشتے کا انسان کی شکل میں آنا، گھنٹی جیسی آواز کے ساتھ وہ شدید کیفیت اور براہ راست بات چیت۔ جی، پھر ہم نے ان دلائل کو دیکھا جو مصنف قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کے ثبوت میں لاتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، اس زمانے کا وہ تاریخی چیلنج جس کا جواب کوئی نہ دے سکا، قرآن کی اپنی گواہیاں جیسے غیب کی خبریں، وحی کے لیے بارش اور روح جیسے استعارے، اور آخر میں خود قرآن کی وہ بابرکت اور انقلابی خصوصیات شامل ہیں۔ بالکل۔ ان تمام نکات کو اگر سامنے رکھیں جو اس ماخذ میں پیش کیے گئے ہیں، تو ایک آخری نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کے الہی ماخذ کو چیلنج کرنے کا سب سے بڑا موقع اور صلاحیت، جیسا کہ مصنف نے بار بار زور دیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے کے لوگوں کے پاس تھی۔ صحیح۔ وہ براہ راست گواہوں سے مل سکتے تھے، حالات کو جانچ سکتے تھے، کسی بھی دعوے کو فوراً پرکھ سکتے تھے۔ ان کی اتنی شدید مخالفت، دشمنی اور ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کی خواہش کے باوجود وہ اس پیغام کے ماخذ کے بارے میں کوئی بھی قابل اعتبار متبادل انسانی وضاحت دینے میں پوری طرح ناکام رہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر اس ماخذ کے نقطہ نظر سے، کہ اس دور میں اتنی شدید مخالفت کے ہوتے ہوئے علم کے ماخذ کے بارے میں کسی ٹھوس اور قابل قبول تردید کی یہ جو کمی ہے، یہ اپنے آپ میں کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان ذرائع کو پڑھنے والے کو مزید غور و فکر پر مجبور کرتا ہے۔